دوسرے میسیج میں ڈاکٹر فہیم مخاطب ہے آپ سے، اور دوسرا میسیج بھی بہت اہم ہے۔ دوسرے میسیج میں سب سے پہلے آپ کے کچھ سوالات اکثر آتے ہیں جو آپ ہمارے نمائندے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہماری دوا میں کسی قسم کا اسٹیرائڈ تو شامل نہیں؟ نہیں جناب، ہماری دوا میں کسی قسم کا اسٹیرائڈ شامل نہیں، کیونکہ اگر اسٹیرائڈ سے شوگر کنٹرول ہوتی تو انگریزی ڈاکٹر بھی سب سے پہلے اسٹیرائڈ دیتے ہیں۔ دنیا میں اب تک جب تک میری آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، کوئی ایسی اسٹیرائڈ نہیں بنی جو شوگر، کولیسٹرول، بلڈ پریشر کے لیول کو کم کرے۔ اسٹیرائڈ اور کیمیکل سے شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس کم ہونا شروع ہوئے تھے تو انہیں اسٹیرائڈ لگا کے پلیٹلیٹ کی تعداد کو ٹھیک کیا گیا تھا، مگر کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول اسٹیرائڈ لگا کے اس کی تعداد کو ٹھیک کیا گیا۔ یہ تو ہو گیا آپ کے پہلے سوال کا جواب۔ دوسرا، اکثر مریض یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کی دوائیں کس طرح کام کرتی ہیں۔ دیکھیں، ہم لبلبے پہ کام کرتے ہیں اور ہم گلوکومیٹر یا لیبارٹری ٹیسٹ کا علاج نہیں کرتے۔ ایک تو ہم ایک یہ پابند کرتے ہیں کہ 14 گھنٹے کی روزانہ شوگر چیک کر کے آپ بھیجیں، اس طرح آپ کو بھی پتہ چلے گا دوا کیا کام کر رہی ہے اور ہمیں بھی پتہ چلے گا۔ 14 گھنٹے کی شوگر چیک کر کے بھیجنا بہت لازم ہے، بہت لازم ہے، بہت لازم ہے۔ اسی سے ڈوز آگے پیچھے ہوتی ہے، اسی سے ہم آپ کی ڈوز اور دوائیں تبدیل کر کے آپ الحمدللہ ہمیشہ سے شوگر، ڈائلیسس یا مردانہ کمزوری سمیت تمام امراض، تھائرائڈ وغیرہ پہ قابو پا سکتے ہیں۔ ہماری دوا لبلبے پہ جا کے ڈائریکٹ کام کرتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم شوگر کی بات کریں یا ہم بات کرتے ہیں ڈائلیسس کے مریض کی، تو گردوں پہ جا کے ڈائریکٹلی کام کرتی ہے۔ ہوتا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں بڑی 12 فیکٹریاں اور چھوٹی لادادات فیکٹری بنائی ہے جو ادویات بناتی ہے۔ اسی طرح کی ایک دوا کا نام ہے انسولین، جو لبلبہ پینکریاز ریلیز کرتا ہے۔ جب گلوکوز باڈی کے اندر داخل ہوتا ہے تو اتنا ہی انسولین ریلیز کرتا ہے سی این ایس کے آرڈر سے لبلبہ پینکریاز، اور شوگر آپ کی باڈی کو انرجی مل جاتی ہے۔ شوگر کے مریض پہ لبلبہ کام نہیں کر رہا ہوتا تو ہم ایسی ادویات دیتے ہیں کہ لبلبہ قدرتی طور پہ انسولین ریلیز کرے اور وہی جو قدرتی نظام ہے اس کے مطابق یہ سارا نظام چلے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہماری دوا مریض کھاتا ہے تو اس کا چہرہ بھی خوبصورت ہو جاتا ہے، مردانہ کمزوری، گردے کے امراض، آنکھیں، خوبصورتی، ہر چیز، ہمت، طاقت اپنی فیملی کے لیے حلال رزق کمانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جبکہ ایلوپیتھک دوا کے ساتھ کبھی بھی شوگر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور کبھی بھی بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ آرٹیفیشیل انسولین آپ گولیوں کی انسولین کی شکل میں لے رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری دوائیں قدرتی طور پہ، جس دن آپ ہماری دوا کھانا شروع کریں اپنی تصویر بنا لیں، 15 دن بعد دوبارہ بنا لیں، زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ پرہیز: گندم، چینی، چاول، آلو، کیلا اور آم، ان کا سخت پرہیز ہے۔ باقی ہر چیز کھا سکتے ہیں معتدل انداز کے اندر۔ کھجوریں 1 سے 3 کھا سکتے ہیں۔ کچھ مریضوں کا ایک اور سوال یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک پوری دنیا میں شوگر کا علاج نہیں ہوا۔ جناب یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ نبی کریم، نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، ہر مرض سے پہلے اس کا علاج اتارا جاتا ہے۔ اور یہ میرا یقین ہے کہ اگر کوئی ایسا مرض ہوتا جو لا علاج ہوتا تو شب معراج میں جب اللہ تعالیٰ سے آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نماز 50 سے 5 کروائیں، جب پورے سال کے روزے 1 مہینے کے کروا دیے، شب قدر مانگی، اسی طرح علاج بھی مانگتے، مگر اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ہر بیماری سے پہلے اس کا علاج اتارا جاتا ہے۔ اور ایک اور اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ لا علاج امراض جب پیدا ہوتے ہیں، جب قیامت آ جاتی ہے، تو ابھی قیامت کی بہت ساری نشانیاں پوری ہونا باقی ہیں۔ تو الحمدللہ شوگر، ڈائلیسس، تھائرائڈ، مردانہ کمزوری سمیت ہر بیماری کا علاج موجود ہے، بشرطے کہ آپ پرہیز کریں، دوائیں وقت پہ لیں، وسوسے نہ لائیں، کیونکہ مایوسی گناہ ہے۔ اگر آپ مایوسی کے ساتھ دوا استعمال کریں گے تو دوا کوئی بھی کام نہیں کرے گی وسوسوں کے ساتھ استعمال کرنے میں۔ جب پرہیز کی بات آئے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یار کیا کھانا کھائیں، کیا پھر بچا کیا؟ بھائی کروڑوں چیزیں باقی ہیں۔ آپ دالیں کھائیں، ساری سبزیاں کھائیں، تمام فروٹ کھائیں، تمام ڈرائی فروٹ کھائیں، تمام گوشت کھائیں، ابلے ہوئے انڈے دیسی بہت فائدہ مند ہے، زیتون کا تیل بہت فائدہ مند ہے، لیمو پانی دن میں لے سکتے ہیں، بہت فائدہ مند ہے، اچار فائدہ مند ہے، کھٹی چیزیں فائدہ مند ہوتی ہیں، سٹرکس جتنے فروٹ ہیں بہت فائدہ مند ہیں، سفید پیٹھا صبح نہار منہ اس کا 1 گلاس جوس نکال کے پئیں، بہت فائدہ مند ہے۔ گرم پانی میں 40 سینٹی گریڈ میں اگر آپ بیٹھ سکتے ہیں تو آپ دن میں 2 سے 3 مرتبہ آدھا گھنٹے بیٹھیں، بہت فائدہ مند ہے، شوگر کے مریض کے لیے بھی، ڈائلیسس کے لیے بھی، شوگر کولیسٹرول کے مریض کے لیے، کینسر کے مریض کے لیے، پیرالائز کے مریض کے لیے۔ زیتون کھائیں، زیتون کا تیل استعمال کریں، بہت فائدہ مند۔ ابلے ہوئے چنے یا ویسے بنے ہوئے چنے اپنے ساتھ رکھیں، زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، فائدہ مند ہے۔ کوشش یہی کرنی ہے آپ نے کہ اگر آپ باہر رہتے ہیں اور آپ گندم کا پرہیز نہیں کر سکتے، یعنی روٹی کا، تو جہاں آپ 1 روٹی کھاتے تھے وہاں 1 ٹکڑا روٹی کھائیں اور باقی جو غذائیں میں نے بتائی ان کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔
پیٹ بھرنا مقصد ہے، روٹی سے اور چاول سے پیٹ نہ بھریں، بڑی مہربانی کم سے کم کھائیں، مجبوری میں اگر یہ کھانا پڑے، اور جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان غذاؤں سے پیٹ بھریں۔ روزانہ 14 گھنٹے کی فاسٹنگ ضرور چیک کر کے بھیج۔ 14 گھنٹے کی فاسٹنگ میں آپ پانی پی سکتے ہیں، دوا کھا سکتے ہیں، مگر کچھ کھانا نہیں کھائیں گے۔ اکثر مریضوں کو جو کیپسول کی ترتیب بتائی ہوئی ہوتی ہے وہ رات سوتے ہوئے کھانی ہوتی ہے اور صبح ناشتے کے وقت کھانی ہوتی ہے، کسی کو ایک کسی کو دو، آپ کی کنڈیشن کے اوپر ہے۔ اور رمضان کے اندر سحری اور افطاری میں ایک ایک کیپسول یا دو کیپسول، جیسے آپ کی کیفیت ہوگی بتایا جائے گا۔ جب بھی 14 گھنٹے کی فاسٹنگ کی گلوکومیٹر کی تصویر بھیجیں گے، وائس نہیں بھیجیں گے، نہ لکھ کے میسج کریں گے، صرف گلوکومیٹر کی تصویر کھینچیں اور بھیج دیں۔ جو نمائندے سے آپ دوا منگائیں اس کو گلوکومیٹر کی تصویر کھینچیں اور بھیج دیں۔ فالتو میسیج نہ کریں بیماری کے بارے میں۔ اگر آپ نمائندے سے دوا منگاتے ہیں تو لکھ کے اس کو کمپلین کریں، اور اگر آپ مجھ سے مل کے دوا لیتے ہیں اور میرے نمبر پہ میسج کرتے ہیں تو کوشش کریں، اگر میں آپ کے دسترس میں ہوں، مجھ سے ملاقات ممکن ہے تو آگے ملاقات۔ لمبے غیر ضروری میسج کرنے سے موبائل ہینگ ہوتے ہیں، میرے بھی اور نمائندوں کے بھی، کیونکہ میسج زیادہ آتے ہیں۔ دو ٹوک بات کریں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ لکھ کر کریں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ ایسٹرائڈ کی ہم اگر دوبارہ بات کریں تو کوئی بھی دنیا کا ایسا ایسٹرائڈ نہیں بنا اب تک جو شوگر کنٹرول کرے، اور کوئی پڑھا لکھا یہ بات نہیں کر سکتا کہ ہماری دوا میں اسٹیرائڈ شامل ہے۔ اور جو آپ انگریزی دوائیں استعمال کرتے ہیں، ہم اگر یہ بات کریں کہ وہ سستی ہیں یا مہنگی، اور اس کے اثر کی بات کریں تو وہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ اکثر مریض کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی دوا مہنگی ہے، تو اس میسج کو غور سے سن لیں کہ دوائیں مہنگی ہونے کے کیا ہماری دلیل ہے کہ دوا مہنگی ہے یا سستی ہے۔ ہماری دوا نہایت ہی سستی ہے، کیونکہ ہماری دوا ہم میکسیمم 6 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں کہ آپ نے پرہیز کے ساتھ دوائیں استعمال کر لی تو مرض سے جان چھٹ جاتا ہے۔ جبکہ انگریزی دوا جب پہلی دفعہ آپ کو شوگر ہوتی ہے تو 250 mg کی دوا سے آپ علاج شروع کرتے ہیں، تھوڑے دن میں 500 mg، پھر 750، پھر 1000، پھر 1 to 4000 یعنی 1 2 3 4 گرام، پھر اس کے بعد انسولین کے 80 پوائنٹ، جب تک آپ کے گردے خراب ہو چکے ہوتے ہیں۔ اکثر مریض کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی دوا سے گردے تو خراب نہیں ہوتے، جناب گردے ڈاکٹر انگریزی دواؤں سے خراب ہوتے ہیں، جو آرٹیفیشل آپ صرف گلوکومیٹر میں اور لیبارٹری ٹیسٹ میں شوگر چیک کرنے ٹھیک کرنے کے لیے انگریزی دوا استعمال کرتے ہیں، جبکہ مرض بڑھتا جاتا ہے جو آپ دوا کرتے ہیں، اور آپ کی کیفیت خراب رہتی ہے۔ شوگر کے جو سمٹمز ہیں، ڈائلیسس کے تمام سمٹمز اپنی جگہ پہ قائم رہتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو کسی بھی ڈائلیسس سینٹر جائیں، وہاں جا کے دیکھیں، 1000 میں سے کوئی ایک مریض آئے گا جو ہربل دوا کھا کے آئے گا، مگر وہ بھی وجہ نہیں ہوگی اس کے گردے خرابی کی۔ 999 مریض انگریزی ادویات کے کھانے سے گردے خرابی کی وجہ سے ڈائلیسس تک پہنچتے ہیں۔ اب آپ ساری زندگی انگریزی ادویات کا ٹوٹل کریں، اس ادویات کی وجہ سے 10 بیماریاں اور پیدا ہوں گی، اس کے دوا کے پیسے لگائیں، گردے خراب ہوں گے، انسولین کے پیسے لگائیں، تو وہ سستی ہے یا ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کی دوا جو کہ میکسیمم 6 مہینے، جبکہ اکثر مریض مہینے، 2 مہینے، 15 دن میں بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ قدرتی دوا ہے، ہر باڈی پہ الگ ریئیکٹ کرتی ہے، تو یہ زیادہ مہنگی ہے۔ تو یہ دوا بہت سستی ہے، اور جب بھی کوئی شوگر، ڈائلیسس جیسے امراض میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنی زندگی میں 30 سالہ بیماری کی زندگی میں 15 دفعہ ضرور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے، اور ایک دفعہ ایڈمٹ ہو تو پاکستان جیسے ملک کے اندر 4 سے 5 لاکھ روپے ایک دفعہ کا خرچہ ہوتا ہے۔ تو آپ سوچیں 70 سے 80 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں صرف ہاسپٹل ایڈمٹ ہونے میں، دواؤں کے پیسے الگ جو ساری زندگی آپ نے کھانے ہیں، ٹیسٹ کرانے ہیں، ضلالتیں خواریاں اٹھانی ہیں، تو ہماری دوا بہت سستی ہے۔ اور جس مریض کو انسولین لگتی ہے پہلے دن ہی وہ ہماری ادویات شروع کرتا ہے، تو پہلے دن سے انسولین اور انگریزی ادویات سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے اسے، اور پہلے دن سے ہی آپ کے چہرے پہ شادابی آ جائے گی، خوبصورتی آ جائے گی، ہمت طاقت آ جائے گی، فیملی کی لالچ کمانے کی، پیشاب آنا کم ہو جائے گا، آپ ازواجی زندگی اچھی گزار سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ شوگر کا علاج نہ کرائیں، لبلبے کا علاج کرائیں، جب لبلبا ٹھیک ہوگا تو شوگر خود ہی ٹھیک ہوگی۔ ہمیں دیکھا دیکھی بہت سارے اشتہار باز اب ہماری باتوں کو کاپی کرنے لگے۔ ایک ریٹرن پالیسی بھی آپ کو بتا دوں کہ 12 سے 36 گھنٹے کے اندر آپ چاہیں تو ہماری دوا واپس کر سکتے ہیں، اگر آپ کو شکل سے بھی اچھی نہ لگے، کیونکہ کچھ مریض دوا لے جاتے ہیں مگر ان کی فیملی والے یا فیملی ڈاکٹرز یا دوست احباب رشتہ دار انہیں ڈرا دیتے ہیں کہ حکیمی دوا تو یہ، حکیمی دوا تو یہ، تو ان کے پیسے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو 12 سے 36 گھنٹے کے اندر اگر آپ دوا واپس کر دیں گے تو دوا واپس، پیسے واپس، اور جتنی دوا آپ نے استعمال کی ہے اس کے پیسے کاٹے جائیں گے۔ اگر آپ نے دوا استعمال نہیں کی ہے تو کسی قسم کی کوئی کٹوتی نہیں ہوگی۔ 12 سے 36 گھنٹے کے اندر دوا واپس کر دیں، اس کے بعد دوا واپس کرنے کے لیے آئیں نہیں، اور نہ ہی ہمیں شرمندہ کریں، نہ ہی بحث کریں۔ اور یہ قانون ہمارا ہے نہیں ہے، یہ شریعت کا اور ملک کا قانون ہے، چاہے ہم UAE کی بات کریں، چاہے ہم سعودیہ کی بات کریں یا پاکستان کی۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ انگریزی ڈاکٹر آپ کے احباب جب آپ کو ڈرائیں گے
وہ کہیں گے انگریزی دوا سے نہیں ہے، حکیمی دوا سے گردے فیل ہوتے ہیں، جبکہ آپ جا کے ڈائلیسس سینٹر میں دیکھیں گے تو آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ انگریزی دوائی ہی ان بیماریوں کی خرابی کا مرکز ہے۔ ایک سوال آپ لوگوں کی طرف سے یہ آتا ہے کہ کیا ہماری دوا کے ساتھ آپ انگریزی دوا کھا سکتے ہیں؟ بالکل کھا سکتے ہیں، ہماری دوا کہیں کانٹرا انڈیکیٹڈ نہیں ہے، اور آپ ہماری دوا کے ساتھ انگریزی دوا کھائیں تو نہ انگریزی دوا نقصان کرے گی، نہ ہماری دوا نقصان کرے گی، مگر انگریزی دوا کے بذات خود بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہے، کیونکہ گردے خرابی کی سب سے بڑی وجہ انگریزی دوا ہی بنتی ہے۔ یہ میں نے کچھ اہم گفتگو آپ سے کی ہے، اگلا میسج ضرور سنیے گا، اس کے اندر میں آپ کو ریٹ بتاؤں گا اور اس کے اندر مزید تفصیلات بتاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ میسج بڑے طویل ہو گئے ہیں تو یہ الگ الگ میسج اس لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ تیسرا میسج ضرور سنیں، اس میں پاکستان اور انٹرنیشنل ادویات کے ریٹس بتاؤں گا اور ایک دو اور اہم گفتگو کروں گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔